اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 16 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی اپنی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر ان دونوں ماں بیٹے نے اپنے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی باتیں بتائیں۔ بیوی اور بیٹے کی بار بار دعوت اور ذہن سازی سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہوتے ہی کفار نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز خوب تکلیف دینے کے بعد کفار ان کے جسم کو جلانے لگے، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کے جھوٹے بتوں کا نام لے لیا۔ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چیخ کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ جان بچانے کے لیے میں نے بتوں کا نام لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل ایمان پر ثابت تھا؟ تو عرض کیا، ہاں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر گئے اور قباء میں قیام فرمایا اور ایک مسجد تعمیر کی، جس مسجد کی تعریف قرآن میں ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں ساتھ رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک غزوہ کے دوران ان کو دودھ دیا گیا تو فرمایا، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیو گے۔ پھر دودھ پیا اور میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کوفہ میں دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک مٹھی مٹی سے کافروں کو شکست۔ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی اور کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، ان کے چہرے برے ہوں۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ مٹی سے نہ بھر گئی ہو، اور وہ سب پیٹ پھینک کر بھاگنے لگے۔ مسلم کی روایت ہے، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانے پر وعید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم اور کفر اور نفاق ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو حمید اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ذکر کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی گرمی کے کم ہونے کی وجہ سے نیند آ جائے گی۔ ترغیب اور ترہیب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پانی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے، ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے،
انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو روکے رکھو۔ پہلا، جب تقدیر کا تذکرہ ہو، دوسرا جب ستاروں کا تذکرہ ہو، یعنی جب یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تیسرا جب میرے صحابہ کے اختلاف کا تذکرہ ہو، یعنی ان کو برا کہا جا رہا ہو۔ ابن عساکر کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔